الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ یہ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، یہ زندگی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ ہی نے موت کو پیدا کیا، اللہ ہی نے حیات کو پیدا کیا ہے۔ اور موت و حیات کا فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لے لیا جائے، تمہیں آزمایا جائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں اچھے عمل قابل قبول ہیں۔ اعمال زیادہ ہونے یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ معیاری ہونے یہ بڑی بات ہے۔ مثلا ہم مثال سے بات سمجھ سکتے ہیں، ایک طرف 10-20 کوئنٹل اگر مٹی ہے اور ایک طرف سونا یا چاندی ہے، وہ تھوڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، اگر سونا ہے اس کی اہمیت ہے اور اس کے مقابلے میں مٹی کی اہمیت نہیں ہے۔ اعمال چاہیے، اعمال صالحہ چاہیے، نیک عمل چاہیے، اور نیک عمل کے لیے میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے، اللہ رب ذوالجلال نے معیار مقرر کیا ہے، اور ہمارے درمیان اپنا ایک رسول، پیارا رسول مبعوث فرمایا ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ جس طرح رسول اللہ نے زندگیاں گزاری ہیں اسی طرح تم نے بھی زندگی گزارنی ہے۔ اگر اللہ رب ذوالجلال چاہتا تو اپنے پیارے حبیب کو کسی اور ایسی مخلوق میں پیدا فرما دیتا، جس طرح آسمان پر سورج کو چمکایا ہے یا کوئی اور نظام بناتا، لیکن رب نے احسان عظیم فرمایا انسانوں پر کہ انسانی مخلوق میں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ اگر ساری زندگی کوئی عقد نکاح نہ کرتے، کوئی بیاہ شادی نہ کرتے، آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی، آپ سے کوئی خطا سرزد نہیں ہو سکتی تھی، آپ سے کوئی برائی کا امکان نہیں تھا، لیکن اگر آپ نے عقد نکاح فرمائے ہیں تو وہ صرف ہماری تعلیم کے لیے، ہمارے درس کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ شادی بیاہ کس طرح کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے